من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا صفاته ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے. اس جلسے کے صدر محترم حضرت حافظ ریاض احمد صاحب، یہاں کے اس شاندار جلسے کی شاندار نظامت کرنے والے مولانا زبیر صاحب، ان کے ساتھی انضمام صاحب، اور ان بچوں کو جنہوں نے نکھارا، جنہوں نے پڑھایا اور ان کو اس قابل بنایا کہ جس طرح یہ کتنے اچھے انداز میں پرفارمنس دے رہے تھے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے تھے، یقیناً یہ ان کے مرحوم استاد حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کی قربانی ہے، ان کی محنتیں ہیں جو رنگ لائی، اور اتنی رنگ لائی کہ اللہ رب العزت نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بڑی نعمت ہے. اب ان کے بڑے بھائی حافظ قاری مشتاق صاحب وہ محنت کر رہے ہیں. بڑا ہی اچھا بچوں نے پروگرام پیش کیا، شاندار دلچسپ پروگرام پیش کیا، اور بچوں نے اپنے معافی ضمیر کو بڑے ہی اچھے انداز میں ادا کیا. حفظ بھی ان کا اچھا تھا، یعنی یاد کرنے کی جو قوت، جو صلاحیت تھی، یقیناً وہ قابل تعریف ہے. بچوں کا پڑھنے کا لہجہ یقیناً وہ بھی قابل تعریف ہے. بچوں کا پڑھنا اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا یقیناً قابل تعریف ہے. بڑے ہی مبارکباد کے قابل ہیں ان کے استاد، اور جن بچوں نے پڑھا ان کے والدین، اور اتنے ہی مبارکباد کے قابل ہیں یہاں کی انتظامیہ، یہاں ان کے مسجد کے صدر، یہاں ان کا جو فرینڈ سرکل ہے، جو ان کا گروپ ہے پورا، یہ جو جماعت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو. ان حضرات نے خوب محنتیں کی، جس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ آپ حضرات ان کا پروگرام سن سن کے تھک گئے. کیا کرنے لگ گئے؟ تھک گئے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اتنا یوں آپ نہ سمجھے کہ بہت زیادہ بچوں نے پڑھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً
یہ تھوڑا سا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، ورنہ اگر ہر بچہ جس کے ذہن و دماغ میں دینی تعلیم بٹھا دی گئی اور جو پڑھایا وہ ہر بچہ آپ حضرات کو سنانے لگے تو جیسے کچھ حضرات چلے گئے ویسے آپ حضرات بھی اپنا رخت سفر باندھ لیتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بیچ میں سے کھڑے ہوئے، جیسے ہمارے سامنے جلیا بابا بیٹھے، کوئی حضرات ہوں گے ویسے کھڑے ہوئے، اب وہ لٹ لے کے کھڑے تھے، اب خوب کافی دیر سے جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا بھائی تم کیوں کھڑے ہو، کیوں چکر لگا رہے ہو؟ کہا حضرت آپ تو اپنا بیان شروع کریں، جنہوں نے آپ کو بلایا ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں آپ حضرات کا لیا جائے گا، 3 واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے جو عبرت حاصل کرنے کے ہیں انشاءاللہ 12:05 پر اپنی بات ختم کر دیں گے، اس لیے کہ آپ حضرات نے سوچا کہ اب بچوں کا ہو گیا، اب پتہ نہیں یہ بیٹے ہیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کتنی دیر لگائیں گے، لیکن آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، 12:05 پر اپنی بات کو انشاءاللہ اپن ختم کر دیں گے۔ اس لیے کہ جلسے کے صدر محترم کی طرف سے بھی اجازت نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب دعا کرا دو، اور وہ صحیح بھی کہہ رہے، اس لیے کہ بچوں نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا، ہمیں اخلاقیات کی بھی انہوں نے تعلیم دی، عبادات کی تعلیم دی، ایمانیت کی تعلیم دی، معاشرت کی تعلیم دی، اور یہ تمام تعلیمات اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ بچیوں نے نظم پڑھی، اس کے اندر پیغام تھا، ایک بچے نے نظم پڑھی اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجیے، اس کے اندر ہمارا پیغام تھا کہ آدمی کو متقی بننا چاہیے۔ نظم پڑھی گئی، مکالمہ پیش کیا گیا پردے کے تعلق سے، اس کے اندر بھی پیغام تھا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کو چاہیے کہ یہ پردے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ پردہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ تم مسلمان ہو، پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے روگردانی کریں گے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے پردہ کیا جاتا ہے، اس لیے پردہ ضروری ہے، اور پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پردے سے ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اس مکتب میں سب سے پہلے 2 باتیں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے کہ خود بھی دیندار بنے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں۔ اگر آپ دیندار بن گئے اور بچوں کو دیندار نہیں بنایا، قرآن مجید کہتا ہے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یہاں پر کبراءنا سے والدین مراد ہیں۔ یہ بچے کل قیامت کے دن اگر آپ نے ان کو مکتب کی ہوا نہیں کھلائی، مکتب میں نہیں بھیجا، تو یہ پھر یاد رکھیے دنیا میں یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اگر ان کو مکتب میں نہیں بھیجا، دینی تعلیم ان کو اگر نہیں دی تو اچھا انسان یہ نہیں بن سکتے۔ دینی تعلیم نہیں دی تو یہ مکتب کے اندر نہیں بھیجا تو اچھا شوہر نہیں بن سکتا۔ بچی کو مکتب میں نہیں بھیجا تو وہ اچھی گھر کی خاتون نہیں بن سکتی۔ وہ دنیا کے اندر کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، وہ اچھی انسان، اچھی خاتون نہیں بن سکتی۔ اس لیے مکتب کی تعلیم ضروری ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بچیاں جن کو ہم نے مکتب میں نہیں بھیجا، دین نہیں سکھایا، اللہ کے رسول کی، اللہ کے احکامات کی تعلیم نہیں دی، کل قیامت کے دن یہی باپ اور یہی ماں جو بچے کی ہر خواہش کو پوری کرتے تھے، خود گیلے میں سوئے، بچے کو سوکھے میں سلایا، خود جو ہے پریشان رہے، بچوں کو خوش کیا، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بچے اللہ سے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ یہ بچے کہیں گے اے میرے اللہ، ہمارے والدین نے کہا فلاں ڈگری حاصل کر لے، والدین نے کہا فلاں کام کر لے، یہ بچیاں کہے گی لیڈی ڈاکٹر بن جا ہم بن گئے، پروفیسر بن جا ہم بن گئے، وکیل بن جا ہم بن گئے، ایڈوکیٹ بن جا بن گئے، ایم ڈی بن جا، ایم بی بی ایس کر لے، ہم نے سب کر لیا۔ اگر اتنا یہ سب کچھ کرا سکتے تھے تو دین کی تعلیم بھی تو حاصل کروا سکتے تھے۔ کل قیامت کے دن یہی بچے کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا عذاب عطا فرما۔ تو ایک تو اللہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مکتب میں بچوں کو تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے، انتہائی لازم ہے، اور آج کے زمانے میں تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی بچی ہو، وہ مکتب میں آئے، اس کو ضرور بھیجے۔ کوئی بھی گھر خالی نہ رہے، کوئی بھی فرد ایسا نہ رہے جو قرآن کی تعلیم سے نہ آشنا ہو، بلکہ قرآن کی تعلیم اس نے مکمل حاصل کر رکھی ہو۔
اس لیے کہ جب قرآن کی تعلیم وہ حاصل کرے گا پھر کسی میدان میں وہ پیچھے نہیں رہے گا، چاہے وہ میدان خطابت ہو، چاہے وہ میدان اخلاقیات کا ہو، چاہے وہ میدان عمل ہو، کسی بھی میدان کے اندر وہ پیچھے نہیں رہے گا۔ اس ملک کے اندر، اس ملک کو جنہوں نے بچایا، آپ ان علماء و اکرام کی داستان دیکھیں، اسی مدارس سے نکلے، اسی مکاتب سے نکلے، اسی بوریاں نشینی میں انہوں نے زندگی گزاری اور ملک کو پروان چڑھایا، اور اتنا پروان چڑھایا کہ آج ہم اس ملک کے اندر خوشیوں کی سانس لیتے ہیں اور اس کے اندر پیار و محبت گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہندو مسلمان اس ملک میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ سب جو دیا انہی مکاتب نے دیا، انہی مکاتب نے ہم کو دیا کہ برادران وطن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اور پھر مکتب میں بھیج کر ان کے دین کی حفاظت کی جائے۔ آج ہم دیکھیں ہر طرف سے یہ لغار ہے، اور خصوصاً ان بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب ان بچوں کو نشانہ، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ یہ جو دین ہے یہ آج کی کوئی نئی اختراع اور نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ وہی مکتب ہے حضرت نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ چبوترے کی بنیاد رکھی، حضرات صحابہ کرام نے اس مدرسے کو پروان چڑھایا، ان کے پھر جانشین پیدا ہوئے حضرات علماء کرام نے، یہاں تک کہ لائے دنیا میں اگر انسانوں کی حفاظت ہوگی، دنیا کے اندر اگر انسانوں کو انسان بنایا جائے گا تو وہ یہی مکتب ہے، یہی مدارس ہے جس سے انسان بنایا جائے گا اور دنیا قائم رہے گی۔ اسی مدارس سے اچھا انسان بنے گا۔ یہ مدارس کی تعلیم دے دی، اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا وکیل بنے گا، پھر ناانصافی نہیں ہوگی۔ میدان عمل میں اگر وہ جائے گا تو پھر وہ ایک کام کا بندہ بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سب سنا، جب یہ مکتب میں رہیں گے تو معاذ اور معوذ کے انہوں نے قصے اگر سن رکھے ہوں گے تو پھر یہ میدان عمل میں ڈٹ جائیں گے، ورنہ ہماری مثال کیسی ہے؟ آج دیکھو پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا، کفر یکجا تھا لیکن ایمان والوں کی طاقت ایک جگہ تھی۔ کتنے اسرائیل نے بم برسائے فلسطین کے اوپر، لیکن غزہ وہاں کے ایمان والے وہ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے اور ثابت قدم رہے، اور انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر استقامت ہے، اگر ہمت ہے، صبر ہے اور اللہ کی ذات پر یقین ہے تو بڑی سی بڑی طاقت بھی زیر ہو سکتی ہے۔ ہماری مثال کیسی ہے؟ ہماری مثال تو ایسی ہو گئی کہ وہ ایک صاحب جا رہے تھے، راستے میں ایک موڑ آیا، کسی محلے میں تھے، وہ جان پہچان نہیں تھی ان کی، تو ایک صاحب بھی گزرے، وہ موڑ پر کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہاں سے، کیا نام آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام شیر خان ہے۔ کیا نام ہے؟ شیر خان۔ ایک تو خان صاحب بھی ہے، دوسرے شیر نام ہے ان کا، تو شیر خان۔ فرمایا والد کا نام؟ تو کہا شمشیر خان۔ کیا کہا؟ شمشیر خان۔ شمشیر کس کو کہتے؟ تلوار کو کہتے۔ پھر کہا دادا کا نام؟ تو کہا بہادر خان۔ یہ 3 منزلہ عمارت، شیر خان، شمشیر خان، بہادر خان۔ کہا یہاں کیوں کھڑے؟ تو کہا کہ وہ جو کتا کھڑا ہے جب وہ نکل جائے گا پھر میں اپنا راستہ لوں گا۔ کیا کہا؟ تو ہماری حالت ایسی، لیکن آپ نے مکتب میں بھیج دیا ان کو تو پھر الحمدللہ ان کی تربیت ہوگی۔ شروع سے ہم کو کہا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ آیا، اس نے شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا۔ اب حضرت عمر کے یہاں انصاف یہ تھا اور تقاضا یہ حضرت عمر رکھتے تھے، عدل و انصاف کے بادشاہ تھے آپ نے باپ کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا، بیٹے کو بلایا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں؟ تمہارے والد نے شکایت کی، تم بات نہیں سنتے۔ کہا کہ حضرت میرے والد جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں سنتا، لیکن ان سے آپ پوچھئے، انہوں نے میری تربیت کس انداز میں کی۔ انہوں نے جب ان کا جی چاہا تو انہوں نے ایک گوری چٹی عورت کو دیکھ کر شادی کر لی، اور اس عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عورت غلط ہے، لیکن اس سے نکاح کیا۔ جب میری پیدائش ہو گئی تو میرے بارے میں کچھ سوچا نہیں، انہوں نے میرا نام رکھ دیا جوال، جس کو کہتے ہیں گندی نالی کا کیڑا۔ پھر جو ہے جب میں جوان ہو گیا تو اب انہوں نے میری دینی تعلیم کی تربیت نہیں کی۔ حضرت عمر غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ کہا جی حضرت عمر بالکل صحیح ہے، ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب انتخاب کرے دیندار عورت کا، اس لیے کہ اس سے بچے ہونا ہے، پھر جب وہ اچھا پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھا جائے۔
پھر جب وہ نوجوانی کو پہنچ جائے، جب وہ چلنے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کی اچھی تعلیم کی فکر کی جائے۔ تیسری بات جو ہماری مائیں بہنیں سے کہنا ہے وہ یہ کہ آپ حضرات تربیت میں اپنے بچوں کی خوب فکر کریں، باپ بھی فکر کریں اور ہماری مائیں بہنیں بھی فکر کریں۔ ایک اللہ کے ولی ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کی ولایت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کیسے اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ تصور کیجئے اور غور کیجئے کہ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے۔ مائیں پہلے کیسی تربیت کرتی تھی؟ اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لے، اور جب وضو کر کے دودھ پلاتی تھی تو پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پیدا ہوتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے، حضرت ابو ہریرہ جیسا محدث پیدا ہوتا تھا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور ٹی وی سیریل کے سامنے دیکھ کر دودھ پلاتے ہیں تو پھر بچے شاہ رخ خان اور سلمان خان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تاجدار مدینہ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر آدمی کے لیے ہر اعتبار سے زندگی کے پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر موڑ پر نمونہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بہرحال حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں تھے آپ، ماں تربیت کرتی تھی، پیدا ہوئے کوئی بھی چیز دیتی تھی تو وہ کہتے تھے بیٹا یہ اللہ نے دی ہے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا، دروازے پر کھڑا ہے، اس نے آواز لگائی، کہا کہ اللہ نے ایک فقیر بھیجا ہے۔ وہ گیا، پھر کوئی شخص سامان لے کر آیا، کہا اللہ نے سامان۔ ایسی تربیت کی کہ جو وہ چاہتے تھے اللہ کرتے۔ ہم ایسی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ ابھی بچے کو آپ نے مکتب میں نہیں بھیجا، اس لائق نہیں ہے کہ وہ مکتب میں پڑھے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں کعبۃ اللہ کی تصویر ہے ہمارے پاس، اس بچے کو، چھوٹے سے بچے کو ابھی اس لائق نہیں ہے کہ مکتب میں بھیجیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو بتائیں بیٹا یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، اس کے سامنے رک کر نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ حضرت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا بتائے کہ یہاں پر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں۔ یہ ہمارے آقا کا حجرہ تھا، یہ ہمارے آقا کی گنبد خضرا ہے، یہ اس کو نبی کی تعلیمات دے، اخلاقیات کی تعلیمات دے۔ بہرحال اس طرح ہم کو تربیت کرنا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی اس طرح تربیت کی، ان کے والد فوت ہو گئے تھے، اس بچے کے والد فوت ہو گئے تھے، یعنی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد دنیا سے۔ اب ماں کو فکر ہوئی کہ اگر میں نے اس بچے کی تربیت نہیں کی تو یہ بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ رہے گا، بگڑ جائے گا، اس کی عادت خراب ہو جائے گی، یہ نشے میں لگ جائے گا، یہ تعلیم سے پھر جائے گا، پھر اس کی تربیت کیسی ہوگی۔ بہرحال وہ محلے میں گئی، وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کہیں آس پاس میں مدرسہ ہے، مکتب چلتا ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک اللہ والے ہیں، وہاں پر اپنے بچوں کو لے جاؤ۔ بہرحال وہ اماں وہاں پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، میں اس لیے لائی ہوں کہ اس کو کچھ بنا دیں، ایک اچھا انسان بنا دیں، اور اس وقت تک گھر نہ بھیجنا جب تک کہ یہ کچھ بن نہ جائے۔ بہرحال حضرت بایزید بسطامی کم عمر کے ہیں، ماں چھوڑ کر چلی گئی، واپس گھر آ گئی۔ حضرت بایزید بسطامی بچہ تھا، چھوٹا تھا، ہمیں اپنے بچوں کو یاد آتی تو ہم سے زیادہ یاد اپنے بچوں کو بھی آتی۔ بہرحال کچھ دن گزرے، وہ بچہ وہاں پر رہا، لیکن اس کو امی کی یاد نے ستایا۔ ایک دن حضرت استاد جی کے پاس آیا، حضرت امی کی یاد بہت آ رہی، بہت دن ہو گئے ان کا چہرہ دیکھنا ہے، لیکن حضرت نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر بچے کو بھیجتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بچے کو نہیں بھیجوں گا تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال وہ کشمکش میں رہے۔ حضرت استاد صاحب نے اتنا سبق ان کو دے دیا کہ وہ یاد نہ کر پائیں، بہرحال اس بچے کو دیا، لیکن اس بچے کی تربیت ماں نے اس انداز میں کی تھی کہ بیٹا کوئی سی بھی ضرورت ہو، کیسی بھی پریشانی آ جائے، اللہ ہی سے مانگنا۔ وہ اس نے مصلی بچھایا، قرآن کریم سامنے رکھا، اس کتاب کو رکھا، پھر اللہ سے کہا کہ پیارے اللہ، امی بھی یہ کہتی ہے کہ جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور جو بھی کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں،
استاد جی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ جی آج میں بیٹھا ہوں آپ سے مانگنے کے لیے، مجھے سبق یاد کروا دیجیے۔ حضرت استاد نے اتنا سبق دے دیا کہ وہ یاد نہیں ہوگا، بہرحال اللہ کی قدرت، اس نے اللہ سے مانگا، صبح استاد کی خدمت میں پہنچا اور جتنا سبق استاد نے دیا تھا، استاد خوش تھے کہ اتنا یاد کیسے کر لیا ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت، اس نے جہاں سے استاد نے سبق دیا وہاں سے لے کر اخیر تک بغیر اٹک اور بغیر جھجک کے سنا دیا۔ استاد حیران ہو گئے، بہرحال اس سے وعدہ کیا تھا، اس کو گھر بھیجا۔ اب یہ بچہ خوشی خوشی اور گنگناتا ہوا اپنے گھر نکلا، گھر کا دروازہ بند تھا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں بایزید ہوں۔ اماں نے کہا کہ میرا بھی ایک بایزید تھا، وہ مدرسے میں ہے، میرا بھی ایک بایزید تھا، وہ اس وقت آئے گا جب بن کر آئے گا۔ بہرحال وہ ماں، اس کی منشا، بچہ ماں کی منشا سمجھ گیا کہ اماں نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر آؤں۔ بہرحال وہ بچہ واپس گھر کی طرف، واپس مدرسے کی طرف روتا ہوا آیا۔ استاد جی نے اس کا چہرہ دیکھا، جب مدرسے میں آیا تو کہا کہ کیا حال ہے؟ ماں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا استاد جی امی نہیں چاہتی کہ ابھی آؤں۔ بہرحال انہوں نے جو ہے اس بچے کو اپنے گلے سے لگایا، وہ بچے کے آنکھوں میں آنسو تھے، استاد جی کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ حضرت اب مجھے اسی وقت بھیجیے گا جب میں کچھ بن جاؤں۔ بہرحال حضرت نے جو ہے اس بچے کو جو ہے اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ بیٹا اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہا حضرت میں ناراض نہیں ہوں۔ بہرحال گلے سے لگایا اور پھر ایک وقت آیا کہ خواب میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے خواب میں حضرت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا کہ بایزید کو ہم نے ولیوں کا امام اور اولیاء کا سرتاج بنا دیا، اس کو بھیج دو۔ بہرحال استاد سے معانقہ ہوا، اپنے گھر گئے۔ اب بھی گھر کا دروازہ جو ہے، اب گھر کا دروازہ بند نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ بہرحال والدہ کے پاس گئے اور والدہ کو سلام کیا۔ اس کی ماں نے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے جو ہے یہ کہا کہ بیٹا اس پروردگار کے سامنے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے جس کے لیے اتنی محنت اور کوشش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے جب مائیں ایسی تھی، تربیت ایسی کی تھی، تو اللہ نے پھر ایسے بڑے بڑے اولیاء، متقی اور امام بنائے۔ ابھی بھی میرا 1 منٹ باقی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ حضرات جو ہیں بچوں کو دینی تعلیم کی فکر کریں، اسی طرح دنیاوی تعلیم کی فکر کریں۔ ایک اگر مقصد زندگی ہے تو دوسری دنیاوی ضروریات زندگی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ تیسری چیز، قاری صاحب نے کہا تھا کہ استقبال رمضان ہے، لیکن بچوں نے اتنا وقت لے لیا کہ ہم اور آگے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ حضرات رمضان شریف آ رہے ہیں تو پہلے سے مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے، اپنے آپ کو تیار کر لے، ایک نظام شیڈول بنا لے کہ رمضان کا مہینہ مسجد میں گزارنا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے، پورے روزے رکھنا ہے۔ کچھ اعلانات تو نہیں جی؟ اللہ تعالیٰ پھر جزائے خیر عطا فرمائے آپ تمام حضرات کو۔ بہت کامیاب پروگرام رہا، قابل مبارکباد ہے یہاں کے اساتذہ بھی، یہاں کی انتظامیہ بھی، یہاں کے پڑھنے والے بھی اور بچے بھی قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑا اچھا پروگرام پیش کیا اور ان کے پیچھے جو محنت کرنے والے ان کے والدین کی دعائیں رہی وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے استاد محترم جو تھے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ 3 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھ لیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کر لیں گے، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم بے شک گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے عاجز بندے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعزاء اقرباء رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما،
پورے عالم کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حق بول بالا فرما، باطل کو نیست نابود فرما۔ ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرما، بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے استاد محترم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو محنتیں کی ہے ان بچوں نے، جتنا ان کے استادوں نے ان کو سکھایا پڑھایا، مرتے دم تک ان کے سینوں میں محفوظ فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے اندر جس کے دل میں جتنی جائز اور نیک تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، یا اللہ ان تمام کو پورا فرما۔ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ان کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرما، اچھے رشتے مہیا فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے، اولاد نافرمان ہے، اسی اولاد کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک اور ذریعہ بنا۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل کرم سے حضرت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔